الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وقال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، معزز خواتین، میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معزز اور مکرم بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمایا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی دین کی خدمت اور دین کے فہم اور اس کی اطاعت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ عام طور سے یہ ناچیز یہی کہا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی چھوٹی سی دین کی خدمت کے لیے بھی ہمیں قبول کر لے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن یہ دین کی خدمات اور یہ محنتیں قرآن کی نسبت پر، دین کی نسبت پر جمع ہونا اور اس کے لیے محنت کرنا اور اس کے لیے کچھ محنت کی باتیں سننا اور سنانا، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، اور یہ جو خاص توفیق ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے اور بندیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اب اس پر تفصیلی بات کرنا نہیں ہے، ایک بات سمجھنے کے اتنی بات سمجھ لیں، اللہ کی توفیق متفرق ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کی توفیق دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا کمانے کی توفیق دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی اور کام کی توفیق دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو کسی اور کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم کو دین کی خدمت کی توفیق دے دے، اللہ نے ہمیں امام بنایا تو ہم 5 وقت مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، ممبر و محراب میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم قرآن کو لے کر قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں،
چند بندوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کرتے ہیں، چند معصوم بچے اور بچیوں کو اللہ ہمارے حوالے کرتے ہیں، ہم دین کی نسبت پر ان کو بٹھا کر ہم دین کی خدمت کے لیے ہم ان کے پیچھے لگتے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت ان کے پیچھے لگاتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے ہم سب کو چنا ہے، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے اور لوگوں میں سے بعضوں کا انتخاب فرماتے ہیں۔ یہ منتخب شدہ جماعت ہے۔ اس لیے آپ اس گرمی کے وقت میں اور اس دوپہر کے وقت میں عام طور سے انسان کا جی چاہتا ہے کہ آرام کرے، کھانا کھانے کے بعد عام طور سے سستی آتی ہے اور ہر آدمی مرد و عورت یہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا لیٹ جاؤں، تھوڑا میں آرام کروں۔ یہ گرمی میں کون باہر جائے اور گرمی میں جا کر وہاں بیٹھ کر 1 گھنٹہ بیان کون سنے، کیوں جائے؟ یہ سب ہمارے نفس ہمارا پیچھے لگا ہوا ہے اور شیطان ہمیں اکساتا ہے۔ لیکن ان سب کو اللہ تعالیٰ پسے پشت ڈال کر جو نفس امارہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ کا کام ہی وہ برائی کی طرف اکساتا ہے، گناہوں کی طرف اکساتا ہے، وہ کبھی نیکی کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے۔ لیکن ان سب کو کچل کر، ان سب کو قربانی دے کر آپ کا یہاں آنا اور آپ کا دین کی نسبت پر یہاں بیٹھنا اور دین کی بات سننا، اور مجھ جیسے گنہگار آدمی کو اتنے دور سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر اس گرمی کے وقت میں آپ مجھے یہاں آنا اور آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنا، خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ ہم اس پر، میں اللہ کا اس پر بار بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ تو نے مجھے اس کام کے لیے قبول فرمایا ہے، اے اللہ تو اس کے استقامت بھی عطا فرما، ورنہ اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ علماء بہت ہیں، دین کی بات کہنے والے بہت ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو بات کرنے والے ہوتے ہیں، بہت سے اسکالر ہوتے ہیں جو اچھی اچھی باتیں کرنے کی ان کو صلاحیت اور صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے اللہ نے ہم جیسے حقیر اور فقیر ناچیز بندوں کا اور بندیوں کا انتخاب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اسے ایسے موقع پر میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کبھی میں تحریر بن نما کے طور پر اپنے خاص طلباء کے سامنے بھی میں بات عرض کرتا ہوں، یہ اس طرح دین کی خدمت کے لیے ہمیں جمع ہو جانا یا اللہ کی توفیق۔ اور کبھی کبھی بار بار مسلسل بیانات، مسلسل جب پروگرامات ہوتے ہیں، اور کبھی مجھے امامت ہے، مکتب ہے، اور پھر اس طرح کی ذمہ داریاں ہیں، اور تفسیر ہوتی ہے، اور پھر کبھی ذکر ہوتا ہے، اور کبھی اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں، تو کبھی طبیعت تھک جاتے ہیں، تو مجھے اپنے گھر میں اس طرح کہتے ہیں کہ آپ اتنا مشقت کر رہے ہیں، اپنی طبیعت کا خیال رکھیں۔ تو میں اس وقت کہتا ہوں، اس وقت خدا کی قسم میں اس وقت کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کام ہو رہا ہے۔ اللہ جب تک چاہیں گے ہمارے اندر ہمت و قوت دیں گے، ہم انشاءاللہ بولتے رہیں گے، دین کی خدمت میں لگے ہوئیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تا موت اللہ ہمیں قبول فرما لیں، تا حیات قبول فرما لیں، اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان کو اس خدمت کے لیے بھی قبول فرما لیں۔ تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، اس گرمی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہاں آ کر جمع ہو جانا، یہ بار بار میں اللہ کا توفیق کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی اس نعمت کا تم شکر ادا کرو، اسے بیان بھی کرو۔ تو بہرحال دین کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ قرآن کی آیات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ عنوان کیا ہے، تو عنوان یہ ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے، خصوصاً جو مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے، مدینہ آنے سے پہلے مکے کے زمانے میں جو آیتیں، جو صورتیں نازل ہوئی ہیں،
وہ مکی صورتیں ہیں، مکی آیات ہیں۔ ان مکی آیاتوں میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ توحید کو بیان فرمائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی تمام تار صفات میں وہ اکیلا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر خصوصاً مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں کے اندر بھی آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا اور جگہ جگہ کہا کہ تم اقرار کرو، تم سے عہد لیا گیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا ہے، ان کی کتاب تورات کے اندر ہم نے عہد و پیمان لیا ہے، ہم نے ان سے عہد لیا ہے۔ کس بات پر؟ پہلی بات کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ تو اللہ نے ان کا ذکر سورہ بقرہ میں الف لام میم کے آخر میں ذکر فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہو رہا تھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، آپ اپنے بستر مرگ میں لیٹے ہوئے ہیں، اس وقت میں آپ نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا، 12 بیٹوں کو بلا کر ان کی مستقبل کے بارے میں، ان کے آگے کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر ہو رہی ہے۔ وہ فیوچر کے بارے میں جو فکر دنیا کے بارے میں نہیں، کسی مال و متاع کے بارے میں نہیں، مویشی اور جانوروں کھیتی باغات کے زمین کے بارے میں نہیں، فکر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ ہو رہی ہے۔ بچوں سے پوچھا لم تعبدون من بعدی اذ قال لبنی، جو انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا وقت جانے کا بالکل قریب آ چکا ہے۔ لم تعبدون من بعدی، چونکہ وہ نبی کے بیٹے تھے، ابن النبی تھے، نبی کے بیٹے تھے، اولاد النبی تھے۔ انہوں نے کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے ابا جان آپ فکر مت کیجئے، ہم آپ کے رب اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اسحاق، ان کے خدا جو ایک ہی خدا ہے الہ واحدہ، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ تو یہ توحید کا ذکر، یہ میں نے اسے توحید کا ذکر چند آیات کا میں نے اشارہ آپ کے سامنے دیا ہے۔ ان توحید کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو زیادہ زور، زیادہ اہمیت قرآن کریم کے اندر اگر ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ چونکہ توحید یہ حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا محسن حقیقی وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا رزاق ہے، وہی رزاق عالم ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا پالنا پالنے والا ہے۔ سب سے بڑا محسن حقیقی وہی ہمارا ہے، ہم اس کی ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے، یہ حقوق اللہ ہے۔ تو اس کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ اگر کسی کا ہے تو فرمایا کہ وہ ماں باپ کا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر آیات میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے توحید کے فوراً بعد اللہ نے والدین کا ذکر فرمایا۔ ابھی جو آیتیں وہی پوری آیتیں، ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا لا تعبدون الا اللہ۔ اللہ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کس بات کی؟ کہ تم عبادت سوائے اللہ کی کسی کی نہیں کرو گے۔ اس کے بعد فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ میں بھی اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، قرآن کریم کی جو مشہور آیت ہے، میں نے قرآن کریم میں خطبے کے شروع میں بنی اسرائیل کی آیت پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اسی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما، جب ان میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف، تم ان کو اف تک مت کہو، ولا تنہرهما، ان کو مت جھڑکو، ولا تقل لهما اف، ولا تقل لهما قولا کریما، تم ان سے بات کرو، نرم گفتگو کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آیت پر غور کرنے سے تھوڑی سی گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تو مجمل بات کہی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں مختلف آیتوں میں اتنا کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور 2-3 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے کہا، جو ایک تو سورہ احقاف کی اور سورہ عنکبوت کی اور اسی طرح سورہ لقمان کی، ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہ سورہ احقاف کی ہے۔ سورہ عنکبوت میں اور سورہ لقمان میں کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، احسان کا برتاؤ کرے، حسنہ اچھا برتاؤ کرے، احسانہ احسان کا برتاؤ کرے۔ یہ آیتوں میں اللہ نے مجمل بیان کیا ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل کی آیت پر ہم قربان جائے، اللہ نے اس کی تفسیر بیان فرما دی اور والدین کے حقوق بیان فرمائے، اور والدین کے جو نوجوان اولاد ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح ڈانٹ رہے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ ان کو حکم لاگو کرتے ہیں۔ اور جملہ پر آپ غور کریں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ قضا ماضی کا صیغہ علماء جانتے ہیں جس میں فیصلہ ہو چکا ہے، تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے پھر ان کے فیصلے بدلتے نہیں۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ نے یہ جملہ پہلا جملہ کہا، اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، حالانکہ اللہ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کوئی بات کہہ دے تو بات ختم ہے، اللہ کوئی بات کہہ دے بس بات ختم۔ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہوگا؟ اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حدیثا، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ اللہ کے قول سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سچے ہیں اپنے بات میں۔ اللہ جب کوئی بات کہہ دے تو ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ان کے بندے ہیں، بندے اور بندیاں ہیں، ہم ان کے حکم کے ایک حکم کے سامنے اپنے سر خم تسلیم کرنا ہے، اپنی زمین کو ان کے قدموں پہ ڈال دینا ہے، ہمارا کام تو اطاعت کا ہے۔ تو بات کہہ دے تو بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکیداً جملہ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، پہلی بات کا فیصلہ کیا ہے؟ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، اسی کی عبادت، ایاہ، اسی کی عبادت، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ حصر کا معنی پایا جاتا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اے لا نعبدک لا نعبد غیرک، اس کا معنی صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو تعبدو الا ایاہ، تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، یہ حقوق اللہ ہے، اللہ کا یہ حق ہے جو سب سے بڑا حق ہے، جو ہمارا محسن اعظم ہے، محسن حقیقی ہے۔ اب آگے جو فیصلہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اتنا بات کہتے تو کافی تھا نا، اللہ بات کہتے تو بات ختم ہو گئی۔ اور دوسری جگہوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا، حُسْنًا احسانًا، اتنا جملہ کافی ہے، لیکن اس میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان فرمایا
اور قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. اب قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، یہ ہیڈنگ ہے، یہ مجمل بات ہے. اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا. احسان سے کیا مطلب ہے؟ احسان کا درجہ کیا ہے؟ احسان سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آگے فرمایا. تو اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، یہ اجمال ہے. اس کے بعد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے. بظاہر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر والدین جوان ہو تو خدمت نہیں کرنا، خدمت نہیں کرنی. ماں جوان ہے، باپ جوان ہے، خود محنت کر رہا ہے، خود دوڑ دھوپ کر رہا ہے، تو ایسے جوان باپ کی خدمت نہیں کرنا ہے، ایسے جوان ماں کی خدمت نہیں کرنا ہے. یہاں تو اللہ بڑھاپے کا زمانے کا کہہ رہا ہے، لیکن مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ خدمت تو ہر وقت ہر زمانے میں کرنا ہے. ماں باپ جوان ہو یا ادھیڑ عمر میں ہو یا کسی عمر کو پہنچ جائے، صحت مند ہو یا صحت مند نہ ہو، یا وہ کسی بھی حال میں ہو، ہر حال میں ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری فرض واجب ہے. لیکن خصوصیت کے ساتھ جب وہ بڑھاپے کے زمانے کو پہنچ جائے تو اب وہ تمہاری خدمت کے محتاج ہو گئے، اب وہ تمہاری خدمت کے محتاج ہو گئے. اما یبلغن عندک الکبر، چونکہ بڑھاپے کا زمانہ، اب ایسے وقت میں ماں باپ کو اپنے جوان بیٹے بیٹیوں پر بڑی امیدیں لگتی ہیں کہ میرا بیٹا مجھے خدمت کرے گا، میرا بیٹا مجھے کما کر لائے گا، میرا بیٹا رات میں آ کر مجھے خدمت کرے گا، میرا پیر دبائے گا، میری بات سنے گا اور میری خدمت کرے گا، میری بیٹی یا میری بیٹی میری پوری خدمت کرے گی. یہ امیدیں ہیں. اور عام طور سے بڑھاپے کے زمانے میں جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے بڑھاپے کے زمانے میں ماں باپ زیادہ محتاج ہو جاتے ہیں بڑھاپے کے زمانے میں خدمت کے. دوسری بات یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جب ماں باپ اس زمانے کو اس اسٹیج کو پہنچتے ہیں تو جوان بیٹا اور بیٹی بالکل عین جوانی میں پہنچتے ہیں. اب ان کی لڑکھڑاتی ہوئی جوانی اور پرجوش ان کی طاقت، ان کے بازو مضبوط، ان کے تمام چیزیں مضبوط ہوتی ہیں. تو ایسے وقت میں عام طور سے جوان بیٹا اور جوان بیٹی اپنے ماں باپ سے غافل ہو جاتے ہیں. عام طور سے الا ماشاءاللہ، عام طور سے کہ جوان بیٹا ایسے وقت میں اسے بس کمانے کی فکر ہوتی ہے، ایسے وقت میں دنیا جمانے کی فکر ہوتی ہے، ایسے وقت میں بینک بیلنس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. اور جوان بیٹی بھی ایسے وقت میں وہ اپنی زندگی میں مست ہوتی ہے، عام طور سے ماں باپ سے غافل ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ وقت تمہاری غفلت کا نہیں ہے، اس وقت میں زیادہ ماں باپ کا خیال کرنے کا ہے. وہ زمانہ تھا کہ ماں باپ صحت مند تھے، جو تمہاری خدمت دوڑ دوڑ کے کرتے تھے، تمہاری خدمت دن رات کرتے تھے. اما یبلغن عندک الکبر، تو یہاں اللہ نے کبر کہہ کر یہ بات بتا دی. ایک زمانہ وہ تھا کہ تم کمزور تھے، عاجز تھے، تم اپنا پیشاب پاخانہ خود صاف نہیں کرتے تھے، اپنے گندے کپڑے خود پاک نہیں کر سکتے تھے، اپنے کپڑے گندے تم خود ہٹا نہیں سکتے تھے، تم پیشاب پاخانے میں کبھی لت ہو جاتے تھے. ایسے وقت میں ماں تمہاری خیال کرتی تھی، ایسے وقت میں رات بھر جاگ کر ماں تمہارے گندے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے دھوتی تھی، اپنے گندے کپڑوں کو پاک کرتی تھی، اور تم کو تمہارے گندگیوں سے پاک کر کے تمہیں اچھی کپڑے پہناتی تھی. اور ایسے وقت میں سردیوں کی رات ہو، جب بچہ بار بار پیشاب کرتا ہے تو ماں اسے پوری رات اٹھ کر، اگر آپ میں 10 مرتبہ بھی بچہ پیشاب کرے وہ 10 مرتبہ اٹھے گی، 10 مرتبہ اس کے کپڑے تبدیل کرے گی، 10 مرتبہ اس کے کپڑے تبدیل کر کے اس کو سوکھی جگہ میں سلائے گی، اور خود ٹھنڈ کو محسوس کرے گی، لیکن بچے کو سردی سے بچائے گی. ٹھیک یہ زمانہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اما یبلغن عندک الکبر کہہ کر تمہاری ماضی کو تمہیں یاد دلایا ہے. اور پھر اللہ نے وہ کہا یاد رکھو ایک زمانہ بڑھاپے کا تمہارے اوپر بھی آنے والا ہے. یہ مت سمجھو کہ تم جوانی رہو گے، یہ مت سمجھو کہ تم طاقتوری رہو گے، یہ مت سمجھو کہ تم ہٹے کھٹے رہو گے، باڈی بلڈر بن کے رہو گے. نہیں،
ایک زمانہ تمہارے اوپر بھی آئے گا کہ تمہارے اوپر بھی بڑھاپا آئے گا، تمہارے بال بھی سفید ہو جائیں گے، تمہارے آنکھوں کا نمبر لگ جائے گا، تمہارے آنکھوں پہ چشمہ چڑھ جائے گا، تمہارے ہاتھوں میں راشا آ جائے گا، تمہارے گڑوں میں پیروں میں درد آ جائے گا، اب تم کھڑنے کے لیے محتاج ہو جاؤ گے، چلنے کے لیے 2 آدمی کے محتاج ہو جاؤ گے، اٹھنے کے لیے 2 آدمی کے محتاج ہو جاؤ گے۔ یہ زمانہ، یہ دور تمہارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الکبر کہہ کر ماضی کو بھی یاد دلایا، مستقبل کو بھی یاد دلایا، گزرے ہوئے زمانے کو بھی یاد دلایا، آئندہ آنے والے زمانے کو بھی یاد دلایا۔ اللہ تبارک بتایا جو اما یبلغن عندک الکبر کہہ کر اللہ نے ساری باتیں، ساری کہانی تمہیں سنا دی۔ یہ مت بھولو تم کیا تھے، اب پھر وقت جوانی کے وقت میں ہو، اور آئندہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ تو ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ جو تمہاری خدمت کیا کرتے تھے، بیچارہ باپ دن رات محنت کر کے، دھوپ سردی میں گرمیوں میں وہ باہر ماں کے دھکے کھا کر اور دوسروں کے ٹھوکرے کھا کر، دوسروں کے سخت جملوں کو سن کر، دوسروں کے تانوں کو سن کر وہ پیسے کما کما کے لا کر تمہاری خدمت کیا کرتا تھا، تمہیں مٹھائیاں لا کر دیتا تھا، تمہیں کھانے کا انتظام کرتا تھا، تمہارے کپڑوں کا انتظام کرتا تھا، تمہارے کھلونے کا انتظام کرتا تھا، تمہارے اسکول کی یونیفارم اور فیس کا وہ انتظام کرتا تھا، خود بھوکا رہتا لیکن اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا۔ رمضان کا زمانہ، عید کا زمانہ بھی آ جاتا، اپنے کپڑوں کی فکر نہیں ہوتی، اپنی فکر نہیں ہوتی، پہلے ہمارے بچوں کے کپڑے ہو جائے، کسی طرح ہمارے بچوں کے کپڑے بن جائے، کسی طرح بچوں کے لیے عید کا سامان تیار ہو جائے۔ یہی ماں باپ کو دھن، یہی ماں باپ کو فکر ہوتی ہے۔ اگر بچوں کے کپڑے تیار ہو گئے، ماں باپ خوش ہیں، ماں باپ خوش ہیں، خود پرانے کپڑے بھی ماں رہے گی، لیکن اپنے بچے کو، اپنی بچی کو غسل دے کر، پانی نہلا کر اور اسے بہترین نئے کپڑے، نئے جوڑا پہنا کر، اسے کنگھی وغیرہ کر کے، اسے میک اپ کر کے، خود تو ماں خوش ہو جائے گی، اس کی آنکھیں ٹھنڈ ہو جائے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن خود بیچاری میرے کپڑوں میں، گندے کپڑوں میں، میرے کپڑوں میں عید کے دن بھی وہ تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہو۔ یہ ہیں وہ ماں باپ، یہ وہ ماں باپ جو ہم ہر سال عید کے موقع پر دیکھتے ہیں۔ صبح 4 بجے اٹھتی ہے، رات سوتی ہے 12 بجے ہوتی ہے، پھر صبح 4 بجے اٹھ کر ناشتے کی تیاری کرتی ہیں، بچوں کی کپڑوں کی تیاری، ان کو نہلانا، ان کو تیار کرنا اور ان کے کپڑے پہنا کر اس کے باپ کے ساتھ عیدگاہ بھیج دینا۔ جب بچے تیار ہو جاتے ہیں، بچے خوشی خوشی کبھی اپنے ہاتھ کو، اپنی ہنگوٹی کو، اپنی کبھی گھڑی کو، اپنی چشمے کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی شو کو دیکھتا ہے تو باپ تو بچے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے کپڑے تو اچھے بن گئے، لیکن کبھی ہم نے ماں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں کہ ماں ایسے وقت میں بھی وہ میلے کپڑوں میں، معمولی کپڑے میں ہوتی ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا۔ باپ بیچارہ چونکہ وہ باہر جاتا ہے تو اس لیے کوئی کپڑا جو پہلے سے استری کیا ہوا تھا، پہلے سے جو کپڑا تھوڑا سا استعمال کیا ہوا تھا، وہ باپ اٹھا کے وہ پہن لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بھی بچوں کے ساتھ نئے کپڑے پہن لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ باپ کے پاس بھی عید کے نئے کپڑے نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی پرانا کوئی کپڑا اسے دھلوا کر، استری کروا کر وہ بھی پہن کر اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر جاتا ہے۔ خدا کی قسم باپ خوش ہوتا ہے ایسے وقت میں بھی، اس کے پیر پہ معمولی پرانے چپل ہوتے ہیں لیکن بچوں کے پیروں میں شو ہوتے ہیں جو قیمتی شو ہوتے ہیں، اپنے بدن پہ تو معمولی کپڑا ہوتا ہے لیکن بچوں کے بدن پہ قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اپنے سر پہ معمولی ٹوپی ہوتی ہے لیکن بچوں کے لیے بہترین ٹوپی کا وہ انتظام کرتا ہے۔ لیکن باپ اس حال میں بھی خوش ہے، ماں اس حال میں بھی خوش ہے، بس ہمارے بچوں کے کپڑے بن گئے تو بن گئے، ان کی خوشی ہماری خوشی ہے، ان کی خوشی ہماری خوشی ہے۔ لیکن میرے ماں اور بہنیں، یہ زمانہ ہمارے اوپر بھی آئے گا تو اس لیے ہم ماں باپ کی قدر کریں، جتنا بھی ہم ماں باپ کی قدر کریں گے تو کم ہے۔ تو ایسے موقع پر، کسی بھی موقع پر وہ اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو بہترین کپڑوں میں دیکھنا چاہتی ہے، بہترین کپڑوں میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جو بات کہوں تو کتنے غریب، چونکہ یہ پورا علاقہ غریبی کا علاقہ ہے، عام طور سے غربت ہے، لیکن جب بچے پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، باپ بیڑی لپٹ رہا ہوتا ہے، باپ جا کے محنت کر کے صبح سے شام تک کوئی کا مزدوری کر کے آتا ہے اور بس اس کی روزانہ کی کمائی 200-300 مشکل سے ہوگی، لیکن اپنے بچے کو اسکول میں جو تعلیم دے رہا ہے وہ اعلیٰ تعلیم دے رہا ہے، اس کی ماہانہ فیس
10,000 روپیہ، 15,000 روپیہ. آج ہی ہمارے سامنے ایک بات، آج صبح کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک یتیم بچہ اور یتیم بچی ہے، بچی بالغہ ہو گئی، لیکن اس کے اسکول کی جو فیس ہے آج صبح میں نے سنا کہ 30 پر 2,000 روپیہ، اور بچے کی جو تعلیم ہے، بچہ تھوڑا چھوٹا ہے لیکن یتیم ہے، اس کی 14,000 ہے. اب اندازہ لگائے، ماں تو خود بیوہ ہے، شوہر کا سہارا اڑ گیا، اس کے پاس بظاہر کچھ بھی سامان نہیں ہے، لیکن سوچتی ہے میرے بیٹے اچھے سے اچھا پڑھے ہیں، اس کے 30 پر 2,000 روپیہ یہ صرف اسکول کی سالانہ فیس ہے، اس کے علاوہ یونیفارم ہے، اس کے علاوہ اس کی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ اور اس کے بکس ہیں، اس کے علاوہ اس کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ آٹو میں جانے آنے کے لیے 1,000-1,200 روپے کا خرچہ ہے. یہ سب ماں برداشت کر رہی ہے اور سوچتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنا پیٹ ایک وقت کھاؤں گی یا نہ بھی کھاؤں لیکن میں بھوکی رہوں گی، میری بچی اچھی طرح پڑھ لے، میرا بچہ اچھی طرح پڑھ لے. تو ایک طرف وہ 30 پر 2,000 روپے باندھ رہی ہے، تو ایک طرف 14,000 روپے. تو ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، اور کرونا میں باپ کا شوہر کا انتقال ہو گیا. اب وہ ماں بس اس کے باپ اور ماں دونوں بن کر وہ خدمت کر رہی ہے. یہ عورت کی ہمت اور عورت کی اس قابلیت پر ہم سلام کرنا چاہتے ہیں کہ شوہر نہ بھی ہو، شوہر فوت ہو جائے، خود بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے لیکن اپنے بچوں کی کیسے فکر کر رہے ہیں. افسوس کہ آج کا نوجوان بچے اور بچیاں اس کی قدر نہیں کرتے. اسکول سے آتے ہیں، آ کر بیگ ایک طرف پھینکتے ہیں، شو ایک طرف نکال کے پھینکتے ہیں، اور کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں یا صوفے میں بیٹھ جاتے ہیں. ماں آ کر ان کی ساکھ نکالتی ہے اور کہتے ہیں کہ چائے چاہیے، چاہو گرم گرم چائے چاہیے یا دودھ یا گوشت چاہیے. ماں کہتی ہے کہ بیٹا ابھی 2 منٹ آپ بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے گوشت لے کر آتی ہوں، میں تمہارے لیے میں چائے لے کر آتی ہوں، ٹھنڈا پانی لے کر آتی ہوں. یہ ماں کی خدمات ہے. اور بچہ چڑھ کے کہتا ہے لیکن ماں کی آواز بالکل نرم ہوتی ہے کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے، شو ایسے نہیں پھینکتے، شو ایسے نہیں ڈالتے، شو تو وہاں رکھنے کی جگہ ہے. تو یہ ماں یہ اولاد کی عام طور سے اللہ ماشاءاللہ جن کی تربیت ہے، اگر آپ جیسے ماں باپ ہیں، آپ جیسی اگر مائیں، تو انشاءاللہ ان کی صحیح تربیت ہوگی، ورنہ تو عام طور سے یہی ماحول ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ میں نے آپ کے سامنے خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اگر صرف اس خاکہ اس کے بارے میں رکھوں تو آپ وقت کسی پہ طویل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ماں اور باپ ہیں، تو عورت اتنی باہمت ہوتی ہے، اتنی باصلاحیت ہوتی ہے، وہ با کردار ہوتی ہے. اگر شوہر کا سہارا بھی نہ ہو، شوہر کا سایہ بھی اگر اٹھ جائے، وہ ہمت نہیں ہارتی، وہ ہمت نہیں ہارتی، سب کچھ برداشت کرتی ہے. بیواگی کا داغ اس کے سینے پہ، اس کے بدن پہ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ برداشت کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے برداشت کرتی ہے. ہم نے خود یہ بھی سنا ہے، ہم نے اپنے خاندان میں دیکھا، شادی کا فنکشن کا موقع آتا ہے، اپنے بچوں کو تو تیار کر کے شادی میں فنکشن میں بھیج دیتی ہے، خود گھر میں رہ جاتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نہ اس کے پاس ڈھنگ کے کپڑے ہیں، زیور تو دور کی بات، نہ اس کے پاس فنکشن میں جانے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو سجا کے وہ فنکشن کو آگے بھیج دیتی ہے. اور یہاں سے بیٹھ کر کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب میں آؤں گی تھوڑی تاخیر سے. وجہ اصل یہ نہیں ہوتے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہوتے، ان کے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ میں، ان کے بدن میں زیورات نہیں ہوتے. زیورات تو بہت دور کی بات، فنکشن میں جانے کے لیے عمدہ کپڑے تک ان کے پاس میسر نہیں ہوتے. یہ سب کچھ برداشت کرتی ہیں. ایک ماں کو، ایسی ماں کو، ایسی بہن کو میں 100 سلام کرتا ہوں جو شوہر نہ ہونے کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارتی، بس وہ دنیا کے ان مسائل سے ٹکرا جاتی ہے، ان حالات کا مقابلہ کرتی ہے، پھر اپنے بچوں کو پڑھا کر محنت کر کے وہ آگے بڑھاتی ہے. پھر آگے بچے ایک دن ہوتے ہیں وہ گریجویٹ بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. آگے چل کر وہ بچے ڈاکٹر بنتے ہیں، آگے بچے انجینئر بنتے ہیں، ہولڈر بن جاتے ہیں، ڈگری ہولڈر ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. لیکن ماں تو وہی کی وہی ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات طویل ہو گئی. تو اما یبلغن عندک الکبر. تو یہاں تو یہ باتیں تو میں ان لوگوں کے سامنے عرض کرنا ہے جو جوان بچے ہوتے ہیں، جوان بچیاں ہوتی ہیں، ان کے سامنے مجھے بات عرض کرنی ہے. ماں باپ تو پہلے سے وہ دل دکھی ہے. تو میں یہ باتوں سے میں آپ کو تسلی کا سامان دیتا ہوں کہ آپ ہمت سے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مددیں آپ کے ساتھ ہوں. جو عورت باہمت ہوتی ہے وہ کبھی بھی وہ بس ہمت نہیں ہوتی، اللہ پر بھروسہ کرتی ہے، اللہ پر پوری امیدیں لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی اسے ناکام نہیں فرماتے.
بظاہر حالات آئیں گے، بظاہر کچھ پریشانیاں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے چل کر اس کی تکالیف کو دور فرما دیں گے۔ ایک وقت آ جائے گا انشاءاللہ آپ کا بچہ گریجویٹ ہوگا، آپ کا بچہ ہولڈر اور ڈگری ہولڈر ہوگا، اور آپ کا بچہ ڈاکٹر ہوگا تو آپ ڈاکٹر کی ماں کہلائے گی، آپ فلان کی ماں کہلائے گی۔ آگے بڑھ کر کہوں، اگر آپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا، آپ کا بچہ حافظ قرآن بنا، آپ کا بچہ عالم دین بنا، آپ کا بچہ مفتی بنا، آپ کا بچہ امام و خطیب بنا، آپ کا بچہ مدرس بنا، آپ کا بچہ مدرسے کا استاد بنا، تو خدا کی قسم وہ ڈگریاں تو موت تک ہیں، لیکن یہ ڈگری جنت تک ہے۔ کل قیامت کے دن آپ حافظ قرآن کی ماں کہلائے گی، عالم دین کی ماں کہلائے گی، آپ اپنا سینہ تان کے کہے گی میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا رمضان میں فلاں مسجد میں محراب و قرآن سناتا ہے، میرا بیٹا فلاں مسجد میں امام و خطیب ہے، میرا بیٹا فلاں مسجد میں جمعے کا خطبہ دیتا ہے وہ خطیب ہے، میرا بیٹا فلاں مدرسے میں مدرس ہے، وہ استاد تفسیر اور استاد حدیث ہے۔ یہ ماں اپنا سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتی ہے۔ آپ میں ہمت بتائیں تو یہ بہرحال حالات جو بھی آئیں گے تو بہرحال اما یبلغن عندک الکبر احدہما، تو فرمایا کہ وہ دونوں میں سے کوئی ایک، اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت بڑی عجیب ہے، اس پر اس کا اعجاز اس کی سمجھے تو اللہ نے کیا کہا، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک۔ اللہ تعالیٰ یہاں موت کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے۔ یاد رکھو بڑھاپے کے زمانے میں یا تو دونوں رہیں گے یا دونوں میں سے کوئی ایک کا سایہ اٹھ جائے گا، او کلاہما ان میں سے کوئی ایک۔ تو معلوم ہوا کہ عمر کے اس اسٹیج پہ پہنچتے پہنچتے خدا نہ کرے یا تو باپ کا سایہ اٹھے گا یا ماں کا سایہ اٹھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں، پہلی بات فرمایا اے دنیا کے بیٹوں، اے جوانوں، فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک مت کہو۔ یہ جو لفظ اف ہے عربی میں سب سے نچلا درجہ ہے، اف کہتے ہیں، اس سے نیچا کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ کوئی ماں بات کہتے کہ اف بھی مت، او ہمت کہو۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے باپ کو یہ بات کہتا ہے تو جوان بیٹا جواب نہیں دیتا، ہمت تو نہیں ہوتی، لیکن اپنے سر میں اپنی پیشانی میں بڑھ ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی اف کے قائم مقام ہے۔ یہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، اپنی نگاہوں کو پھیر لیتا ہے۔ ایسا بھی مت کرو، زبان سے اف نہ کہو، اور اپنے پیشانی پر بر نہ ڈالو، اور اپنے آنکھوں کو نہ پھیرو۔ باپ اگر کوئی سخت بات بھی کہہ رہا ہے تو اس سے سر جھکا کے اس کے سامنے اس کی اطاعت و فرما برداری۔ یہ اف کی تفسیر ہے، تقل لهما اف۔ یہ اف تو زبان سے کوئی ایسا کام کرنا، زبان سے تو اف نہیں کہہ رہا ہے، لیکن کوئی ایسا پہلو تہی کا اختیار کر رہا ہے، پیشانی میں بل پڑ رہا ہے، یا ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، یا آنکھیں کو پھرا رہا ہے، یا اپنے سر کو گھٹا رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری بات مجھے قابل قبول نہیں۔ زبان سے تو نہیں کہتا، لیکن اپنے عمل سے، اپنی کردار سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری بات کا ہم نہیں مانیں گے، یہ تمہاری بات کا ہم کوئی خیال نہیں کریں گے۔ تو یہ فلا تقل لهما اف، یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور بچہ بے عین جوانی میں پہنچا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، تو یہ دنیا ایسے ہی چلے گی۔ ماں باپ بڑھاپے کو تو پھر اولاد جوان ہوں گے، پھر وہ بڑھاپے کو جائیں گے، ان کی اولاد پھر اس زمانے میں اس جوانی کے عالم میں آئیں گے۔ یہ دور، یہ ادوار ہر ایک کے ساتھ آنی ہے، اور آتی رہی، آ رہی ہے، اور آئندہ بھی آئیں گے۔ ہر آدمی ان مراحل سے گزرے گا، ان مرحلوں سے گزرے گا۔ آج ہم جوان ہیں، آج اپنی طاقت پر ہمیں ناز ہے، آج اپنی صلاحیتوں پر ہمیں ناز ہے، آج ہمیں اپنی گریجویٹ پر ناز ہے کہ میں بہت بڑا گریجویٹ ہوں، میں بہت بڑا پڑھا لکھا طبقے کے آدمیوں میں میرا شمار ہوتا ہے، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، میں کمپنی میں اتنا بڑا آدمی ہوں کہ کمپنی سے مجھے آفس سے کال آتی ہے، مجھے ایسی کال آتی ہے مجھے لے کر جانے آنے کے لیے، میرے اشارے پر 100 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، تو آدمی کو یہ قسم کا جوش ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، ماں باپ کے سامنے وہ ٹھنڈے ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فقہ حنفی کو پوری دنیا میں پھیلایا، پوری دنیا میں عام کیا، اور حضرت دن رات پڑھاتے تھے،
فقہ پر کام ہوتا تھا، دن رات کام ہوتے تھے، ہزاروں شاگرد آپ کے ہوتے تھے، لیکن جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے سبق پڑھا کر فارغ ہوتے سیدھے اپنے والدہ کے گھر جاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ان کے بڑے بڑے شاگردوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو اونٹ پہ بٹھا کر جا رہے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اونٹ کی نکیر کو پکڑ کے چلتے ہوئے آہستہ سے جا رہے ہیں۔ دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے، جو وقت کا اتنا بڑا امام اپنی والدہ کی کیسے خدمت کر رہا ہے، اپنی والدہ کو اونٹ پہ بٹھا کر اونٹ کے نکیر کو پکڑ کر آہستہ کے ساتھ لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا رہا ہے۔ امام کی خدمت ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسا واقعہ ملتا ہے، انہوں نے بھی اپنی والدہ کی یوں خدمت کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کے بارے میں بھی موقع ملتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بھی اس طرح کے ملتے ہیں، انہوں نے اپنے والدہ کے ساتھ اپنی کیسے خدمت کیا۔ انہوں نے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جو عبد القادر جیلانی بنے والدہ کی خدمت کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نصیحتوں کی وجہ سے، اور اس بچے نوجوان کی سچ بولنے کی وجہ سے ڈاکوؤں کا پورا قافلہ مسلمان ہو گیا، اور انہوں نے اپنے روٹ مار کے کام کو چھوڑ کے پکے سچے موحد ہو گئے، اور آپ کے طالب علم کے اندر آپ کی رفاقت میں شامل ہو گئے۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات کتابوں کے اندر پڑھے ہیں۔ تو بہرحال اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لهما اف، تو یہ پہلا لفظ ہے کہ اف تک ان کو مت کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو مت جھڑکو۔ جھڑکنا، کوئی بات کہہ رہے ہیں تم سختی سے ان کے بات کو مت، میں نہیں کرتا، میں ایسا نہیں کروں گا، میں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ ماں کہے کہ بیٹا دودھ لے کر آ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، یہ جھڑکنا ہے۔ یہ جھڑکنا ہرگز کو جائز نہیں، کیونکہ کبھی ماں کچن میں ہوتی ہے، اسے کبے پاک کی، خدمیر کی، یا کوئی اور چھوٹی سی ترکاری کی ضرورت پڑتی ہے، اب عین وہ کچن کے موقع پر بیٹے کو آواز دیتے تو ایک بات تو پرانے میں جواب نہیں دیتے، اور بار بار ماں چلا کے پکارتی تو کہتا کیوں چلاتی وہ خاموش، کیوں اس طرح بلند آواز سے، کیا ہے، کہیں مجھے نہیں جانا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ نے صاف صاف کہا۔ قرآن میں جو آیت اللہ نے صاف کہہ رہا ہے، اتنے صاف، اتنے واضح آیتیں کہہ رہے ہیں کہ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایسے اولاد، ایسے ناہنجار اولاد پیدا ہوں گے، اس سے اللہ نے ان کو منع فرمایا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب اف بھی مت کہو، ان کو مت چھڑکو، تو پھر کیا کہنا ہے، ان سے نرم گفتگو کرو، اچھی بات کہو، عمدہ بات کہو، عمدہ بات کہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بڑے حضرت ولی اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان فرمایا ہمارے بخاری کے سبق میں، کہ جب ان کی والدہ باحیات تھے، وہ بنگلور میں تھے، سبیل الرشاد میں، حضرت اپنے گھر میں تھے، اپنے والدین کے گھر میں تھے، تو اس وقت میں جانا تھا، مدرسے سے فون آیا کہ آج میٹنگ ہے، آج شام میں میٹنگ ہے مدرسے میں، رات میں، یعنی گزشتہ دن میں میٹنگ ہے، تو آج رات میں خود حضرت فرمایا کہ ہم حضرت والدہ سے قریب جا کر پاؤں میں ہاتھ رکھ کر میں نے کہا کہ اماں جان کل میٹنگ کر مدرسے کو جانا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹے اور ایک دن رک جاؤ، تو اچھا کیوں اتنی جلدی جا رہا؟ تو خود بڑے حضرت نے فرمایا کہ میں خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر رات گزر گئی، پھر صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد پھر میں والدہ کے پاس گیا، والدہ کے پاس جا کر میں نے کہا کہ اماں جان مدرسے سے فون آیا ہے، آج مشورہ میٹنگ ہے مدرسے میں، مجھے جانا ضروری ہے، اگر آپ اجازت دے دیں۔ تو اچھا ویسے ہیں بیٹے، تب تو جاؤ۔ اب اجازت مل گئی تو حضرت نے اس وقت میں جملہ کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اگر ماں انکار کر دے تو خاموش ہو جاؤ، اس وقت کوئی بات مت کرو، تھوڑی دیر گزر جانے دو، 1-2 گھنٹہ گزر جائیں، پھر جا کے پھر بات کرو۔ اگر آپ کو جانا ضروری ہے تو ماں نے رات میں کہا کہ مت جاؤ، ایک دن رک جاؤ، تو میں خاموش ہو گیا، رات گزر گئی، پھر صبح میں نے جا کے اماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اماں جان کہ جانا ہے، تو اچھا ایسی بات ہے، پھر جاؤ۔ تو یہ طریقہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ ہمارے بڑوں کے، ہمارے اسلاف کے طریقے، خود حضرت نے واقعہ بیان فرمایا۔
تو یہ کوئی دور کا زمانہ ہے، ہمارے زمانہ ہمارے شہر کے ہمارے استاد ہیں، اور مولانا شمیر صاحب کے بھی استاد ہیں، میں سمجھتا ہوں حضرت بخاری ہم نے بھی پڑھی، بخاری مسلم اور اسی طرح نسائی حضرت سے میں نے پڑھی. تو بہرحال تو یہ والدین کے ساتھ ہم اس میں سلوک کریں، چاہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ اگر ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی کافرہ مشرک بھی ہو تو تب بھی ان کی خدمت کریں، تب بھی ان کی ضرورتوں کو پوری کریں، اور دکھائیں کہ ان کے ہاتھ پیر بھی دبائیں اور ان کو کہیں اور ان کی خدمات کریں. تو یہ والدین کی خدمت اطاعت بہت سارے حقوق ہیں. تو یہاں صرف قرآن کی یہ آیت پر بات ہو گئی، اور بھی آیتیں قرآن کریم کے اندر. تو فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اور فرمایا آیت میں ترجمہ کر رہا ہوں، پہلے آپ ترجمے پر غور کریں. وَاخْفِضْ لَهُمَا، جھکا دو ان دونوں کے لیے، جناح الذُّلِّ، اپنے عاجزی کے بازو کو جھکا دو. یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے. اب اللہ نے یہ کیوں کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ؟ ذُل کہتے ہیں عاجزی کو، جناح کہتے ہیں دونوں بازو، دونوں بازو کو. تو ماں باپ کے سامنے اپنے عاجزی کے بازو کو جھکا دیں. اتنا لمبا خطاب اللہ نے فرمایا کیوں؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت نے تو مختصر لکھا، میں اس کو تھوڑا اور تشریح کروں گا کہ عام طور سے جب جوان ہوتا ہے اس کو اپنے بازو پر بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، مجھے بڑی طاقت ہے، اس وقت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس پیسے بھی ہیں، طاقت بھی ہے، میں پیسے پانی کی طرح بہاؤں گا اور میرے پاس طاقت بھی ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں کسی کو کرسی سے ہٹا بھی سکتا ہوں، کسی سے کرسی سے نکال بھی سکتا ہوں، میں خود بھی بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھ سکتا ہوں. آدمی کو یہ فخر ہوتا ہے اور آدمی کی جوان کی دل و دماغ پہ بات ہوتا ہے. تو اس وقت میں بھی تم کچھ بھی رہو، ماں باپ کے سامنے آ جاؤ تو ان طاقتور بازو کو عاجزی میں بدل دو، اس عاجزی کے بازو کو ماں باپ کے سامنے جھکا دو. آج تو ماشاءاللہ ہمارے نوجوان جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں، بڑے وہ ہاف شیٹ ٹی شرٹ پہنتے ہیں اور وہ جم وغیرہ کرتے ہیں، ان کے مضبوط بازو ہوتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں کہ میں باڈی بلڈر ہوں. اب سینہ تان کے آتے، سینہ بھی مضبوط ہوتا ہے، سینہ پھکا ہوا ہوتا ہے اور یہاں کٹس ہوتے ہیں، اسی حال میں وہ مسجد میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے سامنے آ گئے آپ ٹی شرٹ پہن کر. اپنی طاقت کا مظاہرہ کس سے تو کر رہا ہے؟ کس کے سامنے کر رہا ہے؟ جس ذات نے تجھے طاقت دی، جس ذات نے تجھے ہمت دی، جس ذات نے تجھے جوانی دی، جس ذات نے تیرے بدن پہ خون کو گرم کیا، آج اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس طرح کے باڈی بلڈر کی طرح کھڑا ہوا ہے. یہاں تو اللہ نے ماں باپ کے سامنے اپنے اس ذلت کے بازو کو جھکانے کا حکم دیا ہے. جو مجازی خدا ہے ماں باپ مجازی خدا ہے، تو ان کے سامنے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، وہاں اپنی طاقت کی نمائش مت کرو، وہاں اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی جوانی کو مت دکھاؤ کہ میں کون ہوں، معاشرے میں میرا کیا مقام ہے، میں کس طاقت میں ہوں، میری کیا لوگوں میں میری اہمیت ہے. نہیں، تو ماں باپ کے سامنے آ گیا تو بیٹا ہے، تو ایک چھوٹا بیٹا ہے اس کے سامنے، تو کچھ بھی ہو لیکن ماں باپ کے سامنے آ جائے. تو یہ قرآن کریم کی آیتیں ایک ایک لفظ کی میں نے اپنے استطاعت کے مطابق میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو یہ اتنی اہم آیت ہے کہ اللہ نے وبالوالدین احسانا، احسان کی تفسیر اللہ نے یہاں فرما دی. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور آخری بات فرمائی کہ والدین کے حق میں دعا کرتے رہو، دعا کرتے رہو. اللہ نے خود کہا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے ہمارے پروردگار تو ان ماں باپ پر، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، انہوں نے مجھے بچپن میں تربیت دی. یہاں بھی اپنی ماضی کو یاد دلا دیا، گزرے ہوئے ایام کو یاد دلا دیا. ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بڑا کمزور پیدا ہوتا ہے، اسے کرنٹ کی مشین میں 10 دن 15 دن 40 دن رکھے ہوتے، بالکل اس طرح گھڑی کی طرح ہوتا ہے، کوئی جان نہیں ہوتی. اللہ اکبر، ماں اسے اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اسے بوسے دیتی ہے، اس کے لیے دوا دارو کرتی ہے، اس کی علاج کرتی ہے، اس کی طاقت کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اس کے لیے مہیا کرتی ہے. کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کیا کمزوری ہے، پورے ٹیسٹ وغیرہ کرواتی ہے، پوری علاج کرواتی ہے. اب چند سالوں کے محنتوں کے بعد، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ ہونے کے بعد وہ تیری کمزوری ختم ہوئی، اب تو جوان بنا، اب تیرے
اندر طاقت ہوئی تو اب کس کے سامنے اپنی بہادری دکھا رہا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جناح الذل من الرحمتی، تو رحمت سے اپنے عاجزی کے بازو کو ان کے سامنے جھکا دیں اور ہمیشہ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ساس سسر بھی ہیں، یہ بھی ماں باپ کے درجے میں۔ اب اس پر اتنے وقت بھی نہیں ہے، ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے علماء نے لکھا ہے ہر آدمی کے 3 ماں باپ ہوتے ہیں۔ ایک حقیقی ماں باپ جنہوں نے ہمیں 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، جنہوں نے ہماری گود میں اٹھایا، پرورش کے جو حقیقی ماں باپ، جو ہماری دنیا میں آنے کا، ہمارے وجود کا سبب بنے، جو حقیقی ماں باپ، ایک تو وہ۔ دوسرے وہ ہیں جو ہمارے استاد ہیں، استاد بھی باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، جنہوں نے ہمیں پڑھایا، یہ روحانی باپ ہیں۔ استاد کی جو بیوی ہوتی ہے وہ ہماری روحانی ماں ہوتی ہے، وہ ہماری ماں ہوتی ہے۔ استاد کی بیوی ہمارے لیے ماں ہوتی ہے، روحانی ماں ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی دوسرے بچے کے ماں باپ، استاد وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ تیسرا، شادی کے بعد ساس سسرے یہ بھی ان کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ بیوی کے ماں باپ ہمارے ماں باپ ہیں۔ جس طرح ہم ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، اسی طرح ساس سسرے کی بھی خدمت کرے۔ اب شادی سے پہلے ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ کر ماں باپ کی خدمت کیا کرتی تھی، بیٹے اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتی تھی، بیٹی اپنے ماں باپ کے کپڑے دھوتی تھی، اپنے ماں باپ کے گھر کی خدمت کرتی تھی، ان کی تمام ضرورتوں کو پوری کرتی تھی۔ اب شادی کے بعد اب اس کا گھر تبدیل ہو گیا، اب تمہیں ہمیشہ اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہے، جہاں شوہر کے ماں باپ رہتے ہیں وہیں رہنا ہے اور ان کی خدمت کرنا ہے۔ شوہر کے ماں باپ ہمارے ماں باپ ہیں، شوہر کے ماں باپ ہمارے ماں باپ ہیں۔ جس طرح تم شادی سے پہلے اپنے حقیقی ماں باپ کی خدمت کیا کرتی تھی، اب تمہارے حقیقی ماں موت تک تمہارے لیے شوہر کے ماں باپ ہیں۔ تو اگر ہر بہو اپنے ساس سسرے کو ماں باپ کا درجہ دے دے، اسی طرح ہر ساس سسرے اپنے بہو کو بیٹی کا درجہ دے دے، تو پھر سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ہم نے کہا کہ ہماری ساس نے کہا، ہماری ساس نے کہا، ہم نے ان کو ساس ہی کہہ دیا، یوں نہیں کہتی بہو کی امی نے کہا۔ یہ بہت کم عورتیں اس طرح کہتی ہوں گی۔ شادی کے بعد جب کہتے نا اپنی بہنوں سے، اپنے گھر میں کہیں فنکشن میں، میری ساس یوں کہتی ہے، میری ساس یوں کہتی ہے، ہمارے ساس یوں کہا، نڑد نے یوں کہا، میری جٹانی نے یوں کہا، تو ہم نے ان کو چھوڑ دے، اب ساس کہنا ہی چھوڑ دے، کہہ دیں کہ میری امی نے کہا۔ اللہ اکبر، یہ عقل مند بہو ہوتی ہے، یہ عقل مند عورت ہوتی ہے جو اپنی ماں کو، اس لیے کہ جملوں کا بھی اثر ہوتا ہے، جملوں کا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے ساس 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 کہا تو ہم اسی کے درجے پر رکھتے ہیں، اسے ماں باپ کے درجے میں آ کر نہیں دیتے۔ اسی طرح ساس سسرے کی بات ہے، اپنی بہو کو بہو مت کہے، بیٹی کہے، کہ وہ تو وہاں بیٹی تھی، اب یہ ہماری گھر کی زینت ہے، یہ اب ہماری گھر کی بیٹی ہے۔ تو ساس کو بھی چاہیے کہ میری بہو کہتی ہے، میری بہو ایسا کرتی ہے، میری بہو یوں کرتی ہے، میری بہو اتنی دیر تک سوتی ہے، یہ مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ میری بیٹی ہے۔ وہ کل ماں باپ کے گھر میں تھی، وہ ماں باپ کی نور نظر تھی، آج وہ ہمارے نور نظر ہے۔ تو ساس کو چاہیے کہ بہو کا جملہ ہٹا دے، وہاں اس کو بیٹی کہے۔ پھر دیکھیے گھروں کے اندر کیسے خوشیاں ہوتی ہیں، وہ گھر جنت کا ایک نمونہ بن جاتے ہیں، جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ تو اس سے بات اتنی وقت بھی ہو چکا ہے، اتنی بات اتنا آج کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی حقیقت میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی وفات ہو جائے، ان کے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرے، جو زندہ ہیں ان کی ہمیں خدمت کرتے رہیں، ان کے حق میں بھی دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق و ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔